بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں، ان کا جو سیکنڈ سٹیج ہے پروٹین سینتھیسس کا یا جین ایکسپریشن کا، جو کہ کیا ہے وہ ہے ٹرانسلیشن۔ کیا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسلیشن۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں ٹرانسکرپشن کو۔ ٹرانسکرپشن کے رزلٹ میں ہمیں کیا ملا تھا، ایک ڈی این اے سے ہمیں میسنجر آر این اے ملا تھا، اس کو ہم نے ٹرانسکرپٹ کیا تھا۔ کمپلیٹ ان کے سٹیجز، کمپلیٹ فیزز ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ کیا پڑھنے والا ہے، ٹرانسلیشن، یعنی آج کے لیکچر میں ہم لوگ میسنجر آر این اے سے پروٹین کی سینتھیسس کروائیں گے کمپلیٹلی، تب جا کے یہ جو پروسیس ہے پروٹین سینتھیسس کا یا جین ایکسپریشن کا یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹرانسلیشن از دی سیکنڈ سٹیج آف پروٹین سینتھیسس یا جین ایکسپریشن۔ یہ پروٹین سینتھیسس کا یا جین ایکسپریشن کا سیکنڈ سٹیج ہے۔ جین ایکسپریشن اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ جین تو ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں پر آر این اے ڈی این اے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جین کہاں پر جا کے اپنا فنکشن خود کو ایکسپریس کرے گا، یعنی کے اندر جو انفارمیشن پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کس طرح ایکسپریس کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک میسنجر آر این اے کے اندر موجود ہے جین، تو میسنجر آر این اے جب باہر آ کے اس کے اکارڈنگ جب امینو ایسڈ بنے گے، جب جین بنے گا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروٹین بنا، یہ جو امینو ایسڈ بنے، یہ اس میسنجر آر این اے کے اوپر پڑے ہوئے جینز یعنی گلوٹائڈس کے اکارڈنگ ہے بنے، یعنی جین نے خود کو ایکسپریس کیا، ایک پرٹیکولر چیز بنایا، تو اس لیے اس کو جین ایکسپریشن کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن کو کہ ٹرانسلیشن اس کیا ہے، سینتھیسس آف پروٹین ود دی ہیلپ آف میسنجر آر این اے از کالڈ ٹرانسلیشن۔ سینتھیسس آف پروٹین ود دی ہیلپ آف میسنجر آر این اے از کالڈ ٹرانسلیشن، یعنی میسنجر آر این اے کی مدد سے پروٹین کا بنانا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانسلیشن۔ یا ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ان ٹرانسلیشن میسنجر آر این اے پروڈیوسڈ بائی ٹرانسکرپشن از ڈیکوڈڈ بائی دی رائبوسوم ٹو پروڈیوس اے اسپیسیفک امینو ایسڈ چین اور پولیپیپٹائڈ دیٹ ول لیٹر فولڈ انٹو ایکٹیو پروٹین۔ یعنی اس پروسیس میں کیا ہے، یعنی ٹرانسلیشن پروسیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹرانسلیشن میں ہم لوگ جو ٹرانسکرپشن کے ذریعے سے پروڈیوس ہوا تھا جو میسنجر آر این اے، اس کو ہم لوگ دوبارہ ڈیکوڈ کرتے ہیں رائبوسوم کے ذریعے سے، تاکہ ہم کیا کر رہے، پیدا کر رہے، پروڈیوس کر رہے ایک اسپیسیفک امینو ایسڈ کا چین یا پولی پیپٹائڈ، یہ پروٹین کا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، دیٹ ول لیٹر فولڈ، جو بعد میں کیا ہو جاتا ہے، فولڈ ہو جاتا ہے، آپس میں فولڈ ہو کے ایک ایکٹیو پروٹین بنا لیتا ہے۔ تو یہ اوورآل کیا ہے، ٹرانسلیشن میں یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ دو پوائنٹ آپ لوگوں نے اور بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان بیکٹیریا ٹرانسلیشن اکرز ان سیل سائٹوپلازم بٹ ان یوکریوٹس ٹرانسلیشن اکرز اکراس دی ممبرین آف اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ یہ اس دو پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ٹرانسلیشن کا پروسیس بیکٹیریا میں سائٹوپلازم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ بیکٹیریا کا ایک سیل ہے، تو یہ ان کا میسنجر آر این اے ہے، یا ان کے سائٹوپلازم کے اندر ہی کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانسلیشن پروسیس ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے، عموماً نیوکلس نہیں ہوتا یا ان کا نیوکلس ممبرین نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ ڈائریکٹلی جو ان کا میسنجر آر این اے آلریڈی ان کے سائٹوپلازم میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے پھر ان کا میسنجر آر این اے باہر آ کے رائبوسوم کے اسمال یونٹ اور لارج یونٹ کے ساتھ کیا کمبائن ہو کے وہ ان کے ساتھ بائنڈ ہو کے ٹرانسلیشن کا پروسیس شروع کر دیتا ہے۔ اگر بات کی جائے یوکریوٹ کی، تو یوکریوٹ میں ٹرانسلیشن کہاں پر ہوتا ہے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ممبرین کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوکریوٹس ڈی این اے کے اندر بہت سارے آرگینیلس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مائٹوکانڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، رائبوسوم، بہت ساری چیزیں، لیکن یوکریوٹس کے اندر جو ٹرانسلیشن کا پروسیس ہے وہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ممبرین کے اوپر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ان کا کیا ہے، یہ یوکریوٹک سیل ہے، کیا ہے، یوکریوٹک سیل، تو یہ ان کے اندر کیا ہے، یہ ان کا نیوکلس ہے جس کے اندر یہ ان کا آر این اے پڑا ہوا ہے، میسنجر آر این اے۔ اب یوکریوٹ کے اندر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، تو ایسا کیا ہے، ممبرین آف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر یہاں پر یہ کیا ہے، ان کا ٹرانسلیشن پروسیس ہوتا ہے یوکریوٹس کے اندر۔ تو یہ تو دو پوائنٹ تھے امپورٹنٹ۔ اب اگر آگے ہم لوگ دیکھیں کہ یہ پروسیس ہوتا کس طرح ہے، ٹرانسلیشن کا کمپلیٹ پروسیس کس مینر کس انداز سے ہوتا ہے، تو ٹرانسکرپشن کی طرح ٹرانسلیشن کا پروسیس بھی کچھ فیزز کے اندر ہوتا ہے، کچھ سٹیجز کے اندر ہوتا ہے، جس کو ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا ہے ایکٹیویشن فیز، دوسرا انیشیشن، تیسرا ہے ایلانگیشن فیز، اور آخر ٹرمینیشن فیز۔ اب یہ سارے فیزز سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، ہر فیز کے اندر، سٹیج کے اندر کچھ نہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، اور ہر فیز کے اندر کچھ انزائم انوالو ہوتے ہیں، اور انزائم کو نام بھی اسی ایونٹس کے ذریعے کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں
एक्टिवेशन फेज़ के अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज़। इनिशिएशन फेज़ के अंदर क्या वो इस्तेमाल होता है, यह पर दो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर हम लोग इसको कहते हैं, दो एंजाइम इनिशिएशन फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। एलंगेशन फेज़ में एलंगेशन फैक्टर इस्तेमाल होता है, ये एंजाइम इस्तेमाल होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है। तो हर यूनिट के अंदर ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आप फौरन हम लोग आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। पहला फेज़ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड की एक्टिवेशन किस तरह होती है, अमीनो एसिड की एक्टिवेशन। तो अगर हम लोग देखें कि ये इसका मतलब क्या है एक्टिवेशन अमीनो एसिड का, तो यानी इट रेफर्स टू द बिंडिंग ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म to the 3' end of particular transfer RNA molecule. In this way, a complex is formed called aminosyl transfer RNA complex. इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे अमीनो एसिड डिस्पर्स होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं डिस्पर्स मैनर में। ये जो ग्रीन कलर के मैंने शो की है यहाँ पर, ये अमीनो एसिड्स है। तो एक्टिवेशन इसका मतलब ये है कि जब एक अमीनो एसिड्स क्या हो जाए, अमीनो एसिड या ट्रांसफ़र आरएनए के 3' एंड पर जब अटैच हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये अमीनो एसिड आया यहाँ पर इस ट्रांसफ़र आरएनए के 3' एंड पर यहाँ पर अटैच हुआ, तो ये एंजाइम के एक्टिव हुआ, इनकी एक्टिवेशन हो गई। और ये प्रोसेस जब यहाँ पर ये कौन करता है, ये एक एंजाइम करता है जिसका नाम है, ये प्रोसेस बाय एमिनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेज, यानी एमिनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेज एंजाइम, ये एक्टिवेशन एंजाइम है। ये यहाँ पर आके ये प्रोसेस करता है, तो इसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमारे बुक में इसको इस तरह से शो किया है, इस तरीके से, ये क्या है, अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए भी होती है और इसके साथ एक अमीनो एसिड भी अटैच हुआ होता है। अमीनोसाइल यानी इसके जब ये इसके साथ अटैच होता रहता है तो इस दौरान एक की तरफ से एच ग्रुप, दूसरी की तरफ से ओ एच ग्रुप निकल जाती है वाटर की शक्ल में, इसलिए क्या है अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ये हो जाता है कि अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाता है और जो अमीनो एसिड डिस्पर्स हालत में पड़े हुए थे उनकी एक्टिवेशन हो जाती है। सेकंड फेज़ में क्या होता है, सेकंड फेज़ में ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, सेकंड फेज़ के अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी ये क्या करेगा, असल में ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को ये इनिशियली ये उनको स्टार्ट करेगा। यानी जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो तब जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस बनेगा। तो इस फेज़ में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये 3 चीज़ों का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। कौन कौन से, यानी जब राइबोसोमल सब यूनिट्स, यानी सब यूनिट्स मतलब लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स, ये जब क्या कर रहे, ये और साथ में मैसेंजर आरएनए और साथ साथ अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स, ये जो तीनों चीज़ जब आपस में मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये ओवरऑल किस तरह बनेगा, इसका प्रोसेस किस तरह है, तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा कि पहले क्या पड़ा हुआ होता है, पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ आती है, ट्रांसफ़र अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आती है और साथ में क्या आती है, मैसेंजर आरएनए का 5' एंड यहाँ पर आ जाता है और इसके अंदर स्टार्ट कोडॉन मौजूद होती है AUG, जो कि इसके साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, इनका अपोजिट UAC। अब सवाल ये है कि इसको यहाँ पर कौन अटैच करता है, इस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ और इस ट्रांसफ़र अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ पर कौन अटैच करता है। तो यहाँ पर भी 2 एंजाइम वर्क करते हैं। इसको भी अटैच करने के लिए एक एंजाइम है इनिशिएशन फैक्टर, जो कि एक एंजाइम है, और मैसेंजर आरएनए को भी यहाँ पर अटैच करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर। तो ये 2 एंजाइम यहाँ पर क्या करते हैं, वो काम करते हैं। इनिशिएशन फैक्टर ये एक एंजाइम है। जब ये चीज़ आ जाती है तो इसके आखिर में पहली बार ये 2 चीज़ें अटैच हुई,
لاسٹ میں یہاں پر رائبوسوم کا لارج یونٹ یہاں پر ان کا جو لارج سب یونٹ ہے وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، لارج سب یونٹ ایز اے ریزلٹ ایک کمپلیکس بن جاتا ہے۔ اس کمپلیکس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے؟ رائبوسوم اسمال یونٹ، رائبوسوم لارج سب یونٹ، اس کے ساتھ امینوسائل ٹرانسفر آر این اے کمپلیکس، اور ساتھ میں یہ جو گرین کلر کا میں نے یہاں پر ڈرا کیا ہے یہ ہے میسنجر آر این اے۔ تو یہ کیا بنا؟ یہ لارج سب یونٹ بنا۔ اب یہاں سے ٹرانسلیشن شروع ہوگا، کیسا انداز سے شروع ہوگا؟ یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ میسنجر آر این اے اپنے کوڈان کو یہاں پر ایکسپوز کرے گا، اس کی اینٹی کوڈان ٹرانسفر نے یہاں پر لائے گا امینو ایسڈ کو، یہاں پر اٹیچ کر دے گا، پھر یہ جو اس کے ساتھ کیا بنائے گا پوری یہ ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے آگے الانگیشن فیز میں۔ یہاں پر صرف یہاں پر آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انیشیشن کمپلیکس کس طرح بنے گا۔ تو یہ کنٹینیوسلی اس طرح پروسیس ہوتا رہے گا، یہ چین اس طرح بڑھے گا، امینو ایسڈ کا پولی پیپٹائڈ چین بن جائے گا اور لاسٹ میں یہ ریلیز ہو جائے گا۔ تو آئیے فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں میں تھوڑا بتاؤں کہ یہاں پر کچھ سیٹس ہوتے ہیں رائبوسوم کے اندر، اے سائڈ، پی سائڈ، ای سائڈ، یہ کیا ہے اصل میں؟ تو آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اچھا جی، یہاں پر کیا ہے؟ اگر میں رائبوسوم کی بات کروں تو رائبوسوم کے یہاں پر چونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر اوورال ڈرا کیا ہے ان کے لارج سب یونٹ کے اندر، لیکن ہمارے ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے کہ ان کی جو سائڈ جو خطے ہیں یہ ان کے اسمال سب یونٹ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جہاں پر بھی ہو ہمیں صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر فرسٹ سائٹ کہلاتا ہے اے، یعنی اے سائٹ۔ اے کا مطلب ہوتا ہے یعنی امینوسائل سائٹ۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ ویئر سکسیسیو ٹرانسفر آر این اے بیرنگ امینو ایسڈز ول بی اٹیچ۔ اس سائٹ کے ساتھ اگلا آنے والا سکسیسیو ٹرانسفر آر این اے جس کے ساتھ ایک امینو ایسڈ بھی اٹیچ ہوگا وہ اس سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، سکسیسیو نیا آنے والا ٹرانسفر آر این اے۔ دوسرا سائٹ ہے، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے امینوسائل سائٹ، اے سائٹ امینوسائل سائٹ۔ دوسرا ہے پی سائٹ۔ پی سائٹ کیا ہے؟ یہ ہے پیپٹیڈائل سائٹ، نام سے واضح ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ ہیئر پیپٹائڈ بانڈز ول بی فارمڈ۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ پیپٹائڈ بانڈ ول بی فارم بٹوین سکسیسیو امینو ایسڈ ڈیورنگ ایلنگیشن فیز، یعنی جب ایلنگیشن فیز کے دوران جو نئے سکسیسیو امینو ایسڈ جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر پیپٹائڈ بانڈ ان کے درمیان بنے گا پی سائڈ کی جگہ پر، یعنی پی سائڈ پر جیسے ہی نئے امینو ایسڈ ٹرانسفر یہاں پر لائے گا تو پی سائڈ سے یہاں پر جو پرانے امینو ایسڈ یہاں پر پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے اس کے ساتھ کیا بنائے گا؟ پولی پیپٹائڈ بانڈ بنائے گا، یعنی پیپٹائڈ بانڈز بنائے گا۔ اس کے ذریعے سے وہ امینو ایسڈ کا چین مزید لمبا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یعنی پی سائڈ یعنی پیپٹائڈ بانڈ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے امینو ایسڈز کے درمیان سکسیسیو آنے والے امینو ایسڈز۔ لاسٹ میں ہے ای سائٹ۔ ای سائٹ کیا ہے؟ یہ ہے ایگزائٹ سائٹ، نام سے واضح ہے۔ آپ لوگوں نے موبائل میں دیکھا ہوگا، کمپیوٹر میں، کہ یہاں پر ایگزائٹ ہوگا کہ کیا؟ یعنی ویئر ایم ٹی ٹرانسفر آر این اے ول لیو رائبوسومز ڈیورنگ ایلنگیشن۔ ایلنگیشن کے دوران جو ٹرانسفر آر این اے ایمٹی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرانسفر آر این اے یہاں پر آئے گا تو اس پی سائڈ سے مزید امینو ایسڈ کا چین اس کے اٹیچ ہو جائے گا اور پھر پی سائڈ پر چلا جائے گا۔ یہاں پر پی سائڈ سے جب ای سائڈ کی طرف چلا جائے گا تو اپنا امینو ایسڈ کا جو چین ہے وہ اس کی طرف دے گا۔ تو ای سائڈ کی طرف جو بھی ٹرانسفر آر این اے آتا ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا امینو ایسڈ بالکل پچھلے آر این اے کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایمٹی ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ ایگزائٹ ہو جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی۔ اب نیکسٹ امپورٹنٹ جو فیز ہے اصل میں وہ ہے ایلنگیشن فیز، یعنی پولی پیپٹائڈ ایلنگیشن۔ پولی پیپٹائڈ ایلنگیشن اس فیز میں کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ون بائی ون دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو پولی پیپٹائڈ ایلنگیشن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہاں پر جو آر این اے ہے نا، آر این اے یہاں پر کہ اس پروسیس میں ہمارے پاس 3 قسم کے آر این اے انوالو ہے۔ آر این اے کے ہم سب جانتے ہیں کہ آر این اے کی 3 ٹائپ ہے، ایک ہے میسنجر آر این اے، دوسرا ہے ٹرانسفر آر این اے، تیسرا ہے رائبوسومل آر این اے۔ میسنجر آر این اے نام سے ہی واضح ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیوکلس کی طرف سے ڈی این اے کی طرف سے ایک خاص میسج لاتا ہے پروٹین سنتھسس کے لیے۔ رائبوسوم کی طرف یہ ایک خاص میسج لاتا ہے
اس میسج کے اکارڈنگ رائبوسوم کیا کرتا ہے، پروٹین کی سینتھسس کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے ٹرانسفر آر این اے۔ ٹرانسفر آر این اے کیا کرتا ہے، یہ جو سائٹوپلازم کے ڈسپرس حالت میں جو پڑے ہوئے امینو ایسڈ ہے اس کو لاتا ہے رائبوسوم کی طرف اور میسنجر آر این اے کے اکارڈنگ وہاں پر اٹیچ کرتا ہے پروٹین بنانے کے لیے۔ رائبوسوم آر این اے رائبوسوم کے اوپر موجود ہوتی ہے جو کہ میسنجر آر این اے کی کیا کرتی ہے، ڈی کوڈنگ کرتی ہے وہاں پر۔ تو یہ 3 قسم کے یہاں پر آر این ایز انوالو ہوتی ہے اس پروسیس میں۔ اب یہ پروسیس تھوڑا شروع کرتے ہیں کہ یہ پروسیس اصل میں کس طرح ہے یہ پروسیس۔ تو پولی پیپٹائڈ ایلنگیشن، پولی پیپٹائڈ ایلنگیشن میں پیپٹائڈ بانڈ کی پیپٹائڈس کی کیا ہوگی، ایلنگیشن ہوگی، ان کی لمبائی مزید کیا ہوگا، انکریز ہوگا۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کمپلیکس بنا تھا انیشیشن کمپلیکس۔ اس کمپلیکس میں کیا تھا، رائبوسومل اسمال یونٹ، میسنجر آر این اے، رائبوسومل لارج یونٹ، ساتھ میں کیا تھا یہاں پر امینوسائل ٹرانسفر آر این اے موجود تھا۔ جب پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے، اس دوران یہاں پر کیا آتا ہے، یہاں پر میسنجر آر این اے یہاں پر اپنے کوڈان کو، اپنے جینس کو یہاں پر کیا کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے۔ جب اس کو دیکھ کر میسنجر آر این اے ایک خاص امینو ایسڈ کو اپنے سے اٹیچ کر کے یہاں پر لاتی ہے۔ اب یہاں پر جب آتی ہے تو یہاں پر اے سائٹ پر یہاں پر میسنجر آر این اے ٹرانسفر آر این اے وہاں پر آتی ہے اور یہاں پر ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے یہاں پر اس سائٹ پر کیس کے ذریعے سے ایک خاص انزائم کے ذریعے، اس کا نام ہے ایلانگیشن فیکٹر۔ یہ ایک انزائم ہے، اس ایلانگیشن فیکٹر کے ذریعے سے نیا ٹرانسفر آر این اے یہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آر این اے ٹرانسفر آر این اے یہاں پر اٹیچ ہوئے تو یہ کیا کرتا ہے، تو نیکسٹ سٹیج میں دیکھتے ہیں۔ یہ کرتا ہے کہ یہ پی سائٹ پر ویسے بھی موجود تھا، اے سائٹ پر نیا ٹرانسفر آر این اے آیا جس کے ساتھ ایک اور امینو ایسڈ موجود تھا۔ تو یہاں پر ایک انزائم ہے جس کا نام ہے پیپٹیڈائل ٹرانسفریز انزائم۔ پیپٹیڈائل، یہ انزائم کیا ہے، پیپٹیڈائل ٹرانسفریز انزائم۔ یہ انزائم کیا کرتا ہے، پیپٹیڈائل ٹرانسفریز انزائم یہ اس پی سائٹ پر پڑے ہوئے ٹرانسفر آر این اے سے یہ امین ایسڈ کو کیا کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا تو اس کے ساتھ 2 امینو ایسڈ آئیں گے اور یہ ٹرانسفر ایمٹی ہو جائے گا اور اس ایگزائٹ سائٹ کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ جو پی سائٹ پر آر این اے ہے یہ ایمٹی ہو جائے گا، اے سائٹ پر جو موجود آر این اے ہے اس کے ساتھ 2 امینو ایسڈ ہو جائیں گے اور یہ رائبوسوم میسنجر آر این اے کے اوپر تھوڑا سا مزید آگے مومنٹ کرے گا۔ یہاں پر مومنٹ کے دوران یہ اے سائٹ پر پڑا ہونے والا ٹرانسفر آر این اے پی سائٹ پر آ جائے گا اور پی والا ای سائٹ پر جو کہ ایگزائٹ ہو جائے گا، یعنی اس طرح۔ فار ایگزامپل نیکسٹ سٹیج میں دیکھتے ہیں، یعنی اس فیز میں کیا ہوا، یہاں پر اے سائٹ پر پڑے ہوئے ٹرانسفر آر این اے کے ساتھ 2 امینو ایسڈ اٹیچ ہوئے، ان کا جو امینو ایسڈ چین ہے تھوڑا مزید انکریز ہوا، یہ ایمٹی ہوا یہ میسنجر آر این اے، یہ ایگزائٹ کس کی طرف جائے گا، ایگزائٹ ای سائٹ کی طرف جائے گا۔ جب یہ یہاں پر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ یہاں پی پر آتا ہے اور پی والا ای پر چل جاتا ہے، یہ سائٹ مزید کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتا ہے اس طرح خالی۔ تو اس دوران کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ ای سائٹ سے یہ کیا ہو جائے گا، یہ ایمٹی ٹرانسفر آر این اے یہاں پر ایگزائٹ ہو جائے گا اور اس کی لینتھ مزید یہ پی پر آ جائے گا۔ یہ پی پر یہ والا میسنجر آر این اے پہلے یہاں پر تھا، پھر اے سائٹ پر آیا۔ جب ان نے اپنے امینو ایسڈ کو ایسے لیا، اپنا امینو ایسڈ چین مزید انکریز کیا، تو پھر یہاں پر پی سائٹ پر پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ کیا کرے گا، جب نیکسٹ اس طرح یہ پڑھا بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے، جب نیکسٹ اس طرح کیا آئے گا، ٹرانسفر آر این اے آئے گا تو یہ اپنا 3 امینو ایسڈ چین یہاں پر پولی پیپٹائڈ ٹرانسفریز انزائم کے ذریعے سے یہاں پر کٹ کرے گا، سیپریٹ کرے گا اس سے اور یہاں پر اٹیچ کر دے گا۔ تو اس طرح یہ چین اس طرح انکریز ہوتا جاتا ہے اور یہاں سے ایمٹی میسنجر ٹرانسفر آر این اے یہاں سے ایگزٹ ہوتا جاتا ہے، نیو ٹرانسفر آر این اے یہاں پر اے سائٹ پر آتے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ چین پہلے 1 تھا، اس طرح 2 ہوا، 3 ہوا، اس طرح اگین یہاں پر نیا آر این اے آئے گا، یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا۔ یہاں پر چونکہ ایک تھا، اگر میں اس کی بات کروں تو یہاں پر 3 امینو ایسڈ ہوں گے، 3 امینو ایسڈ۔ تو یہ 3 امینو ایسڈ یہاں پر چلے جائیں گے، یہاں پر 4 ہو جائیں گے، پھر یہ اس طرح ایمٹی ہو جائے گا یہاں پر، اور یہ ای سائٹ پر، یہ دوسرے والا پی سائٹ پر، ای سائٹ سے یہ باہر ایگزائٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ خالی ہے، اس کی لینتھ مزید انکریز ہو جائے گی۔
اب मैंने जैसा कि मैंने बताया कि इसलिए ई साइड पर चला जाता है क्योंकि राइबोसोम मूवमेंट करता है इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग दी मैसेंजर आरएनए। तो ये कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो इसके ज़रिए से ये प्रोसेस इस तरह अमीनो एसिड का यानी पॉलीपेप्टाइड का एक लंबा चेन बन जाता है जो कि बाद में इससे प्रोटीन बन जाता है। अब ये प्रोसेस तो होता रहता है। ये प्रोसेस कौन शुरू करता है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर पड़े हुए स्टार्ट कोडॉन जो है ना AUG स्टार्ट, ये क्या करता है? इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही ये राइबोसोम इसके ऊपर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं इस तरफ, तो वाज़ेह सी बात है मूवमेंट के दौरान नए नए इनके जो कोडॉन है, जो जीन है, वो एक्सपोज होंगे बाहर की तरफ इस तरह। लास्ट में जो लास्ट पोर्शन आ जाता है, जो इनका जो टर्मिनेटर रीजन है, वहाँ पर स्टॉप कोडॉन पड़े हुए हैं, जिसको हम लोग टर्मिनेशन फेज़ में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट फेज़ जो है वो है टर्मिनेशन फेज़। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है टर्मिनेशन फेज़ में कि यहाँ पर जो ये लेंथ काफ़ी, अमीनो एसिड का जो लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। अब चूँकि जब मैसेंजर आरएनए का लास्ट पोर्शन आता है, राइबोसोम जिस तरह मूवमेंट करते रहता है, जब लास्ट पोर्शन तक पहुँच जाता है, तो सपोज़ हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्टॉप कोडॉन पड़े हुए हैं, या नॉन स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन। ये कोडॉन जो है ये किसी के साथ भी बाइंड नहीं होते, किसी भी अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग नहीं करते। ये कौन कौन से है? UAA, UAG, UGA। ये थ्री क्या है? ये स्टॉप। इनमें से कोई भी आ जाए तो ये क्या है? ये है स्टॉप कोडॉन। तो अब क्या करता है? जैसे ही ये एक्सपोज हो जाते हैं तो इसको कौन डिटेक्ट कर लेता है? एक रिलीज फैक्टर। तो यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आ जाता है, A साइड पर अटैच हो जाता है। ये रिलीज फैक्टर क्या करता है? इस ट्रांसफ़र आरएनए को क्या करता है? रिलीज़ कर देता है, और इन से ये पॉलीपेप्टाइड बांड को, ये पेप्टाइड चेन को जुदा कर देता है। तो इस हवाले से रिलीज़ फैक्टर ने क्या किया? जब यहाँ पर रिलीज़ फैक्टर आया, ये रिलीज़ फैक्टर, इसने नेक्स्ट फेज़ में क्या किया? ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ से क्या किया? बाहर एक्सपोज किया, रिलीज़ कर दिया। यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड का चेन मौजूद था उसको उन्होंने क्या किया? इनसे सेपरेट किया। और लास्ट में क्या हो जाता है? दोनों अमीनो एसिड आपस में, दोनों राइबोसोम के स्मॉल एंड लार्ज यूनिट आपस में सेपरेट हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए भी क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है, और इस जो रिलीज़ फैक्टर होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये टर्मिनेशन फेज़ में ये होता है। तो ये ओवरऑल क्या था? ये था ओवरऑल ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या होता है? यानी मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से राइबोसोम क्या करता है? यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इस तरह से नए अमीनो एसिड लाता है, ट्रांसफ़र आरएनए नए अमीनो एसिड को यहाँ पर लाता है। इसी के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिस तरह के जीन पड़े हुए हैं उसी तरीके से इसको यहाँ पर अटैच करके अपने साथ लाता है। तो ये प्रोसेस इस तरह रिपीट होता रहता है। इनके जो अमीनो एसिड का चेन इस तरह इनका इंक्रीज़ होता रहता है। ये जब किसी हद तक पहुंच जाए तो आपस में फोल्डिंग करने के बाद आपस में फोल्ड होके एक प्रोटीन बना लेता है। तो ये था ओवरऑल ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोसेस पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।